بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جی یعقوب بھائی، جو آپ کا دوسرا سوال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے یا رزق کی کشادگی حاصل ہوتی ہے، تو اس پر یہ کہنا کہ یہ یعنی فلاں کے نصیب سے مجھے ملا ہے، والدہ کے نصیب سے یا بیوی کی نصیب سے یا بچے کی نصیب سے، یہ جملہ قطعاً درست نہیں۔ جو بھی عطا یا جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل شمار کرنا ہی کافی، یعنی کسی کی نصیب کا قرار دینا کہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یہ قول بلا علم ہے۔ یعنی آپ کو کس نے بتایا یہ رزق آپ کو اللہ تعالیٰ نے فلاں کے نصیب سے دیا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہنا جس کا آپ کو علم ہی نہیں، یہ قطعاً روا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ بس اللہ تعالیٰ کا فضل کافی ہے کہ اس کی عطا ہے اور اس کی دین ہے، یہ حق بھی ہے اور موجب اجر بھی ہے۔ حق اس لیے کہ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے، تو یہ کہنا یہ قول حق ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا، اور آپ کسی غلط بات یا جھوٹ کی زد میں نہیں آئیں گے۔ جبکہ یہ کہنا کہ یہ فلاں کے نصیب سے ملا، اگر اس کے نصیب سے نہیں ملا ہوگا تو ایک تو اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ہے، اور دوسرا آپ نے جھوٹ بولا۔ اور اللہ کی عطا قرار دینا ہر لحاظ سے صدق ہے، سچ ہے، حق ہے، اور اجر بھی ہے اس میں۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، یہ حدیبیہ کے سفر والی، بارش والا قصہ، آپ نے فجر کے بعد یعنی صحابہ کو اس سفر میں ایک حدیث بیان فرمائی۔ رات اصل میں بارش برسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا ہے کہ اس بارش کے تعلق سے کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے، کچھ کے ایمان میں ایک تازگی آ گئی، نکھار اور بہار آ گئی، اور کچھ کے ایمان ختم ہو گئے اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی، جس نے اس بارش پر یہ کہا کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے، تو اسے ایک جملے میں اس کے ایمان میں، اس کے عقیدے میں، اس کی توحید میں ایک قوت آ گئی اور نکھار آ گئی، اللہ کی رضا بھی کہ بندے نے میری نعمت کو میری طرف منسوب کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ حدیث، اس میں ایک یعنی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی دین ہے، یقیناً اللہ کی رضا کا موجب ہے اور باعث اجر بھی، کہ ایسے بندوں کے ایمان نکھر جاتے ہیں اور تازہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ فلاں کا نصیب قرار دینا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو ایک موقع تھا اللہ کے فضل کے ذکر کا وہ آپ نے کھو دیا اور فلاں کی بات کر دی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور یہاں ایک اور جملے کی نشاندہی ہم کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے اور کوئی ہمیں مبارکباد دیتا ہے تو ہم سن کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا ہے۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ کامیابی آپ کو اس کی دعا سے ملی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ہے اور جھوٹ ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو اور اس کے فضل کی بات ہو، اس کی عطا اور اس کی دین کی بات ہو، یہ ایمان بھی ہے اور پختہ توحید کی علامت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بھی ہے، اور ایمان کی بہار اور نکھار اور قوت کا باعث بھی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.